سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش، کیا بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے؟ چیئرمین سینٹ کا اراکین سے سوال۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کا بل کی مخالفت میں ایوان میں احتجاج، یہ بل کل ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا۔ سینیٹر کامران مرتضی بولے ایسی قانون سازی نہ کی جائے جو آئین کے خلاف ہو۔ سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کر دیا گیا، کیا بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے؟ چیئرمین سینٹ نے اراکین سے سوال کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کا بل کی مخالفت میں ایوان میں احتجاج، یہ بل کل ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا۔ سینیٹر کامران مرتضی بولے ایسی قانون سازی نہ کی جائے جو آئین کے خلاف ہو۔ چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جبکہ سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل آج پیش کیا گیا ہے، کیا بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے؟ چیئرمین سینٹ نے اراکین سے سوال کیا۔ مشتاق صاحب تشریف رکھیں، جب چیئرمین کہہ رہے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو آپ تشریف رکھیں پلیز۔ نہیں سنوں گا، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں دوست محمد خان۔ دیکھیں اس پہ مفت میں آپ بل روٹین میٹر تھا، بل لگانا آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے چلیں گے۔ آرڈر نمبر 11، آنریبل سینیٹر مسٹر مرتضی جاوید عباسی، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، پلیز موو آرڈر نمبر 11۔ On behalf of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to provide for management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? No. کمیٹی سے آیا پھر بھی اپوزڈ؟ چلے کرنے دیں جی۔ It has been moved that the bill to provide for the management and regulation of Tosha Khana, the Tosha Khana Management Regulation Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in... جی سر آپ نے بل دیا، یہ گورنمنٹ کا بل ہے، آپ کا بل تو اب ہاؤس میں چل رہا ہے نا جی، وہ تو چلے گا، آپ کا ہے ایک تنگی صاحب کا بھی ہے۔ Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 7 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 7 stand part of the bill. ٹیلیفون پہ بات نہ کریں منظور کاکڑ صاحب۔ Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 12. Honorable Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on his behalf, Honorable Shahadat Tawan, Minister of State for Law. Please move order number 12. Sir, on behalf of the Minister for Parliamentary Affairs to move that the bill to provide for the management and regulation of the Tosha Khana Management and Regulation Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stand passed. ووٹ تو نہیں کرانا نا؟ تھینک یو جی، سمجھ آ گئی ہے جی جی۔ سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا گیا۔
क्या बिल को कमेटी में भेजा जाए, चेयरमैन सेनेट ने अरकान से सवाल किया। मजीद बात करते हैं उस्मान जब्बार से। उस्मान, इस बिल का मतन क्या है और इजलास की कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। उस्मान जब्बार से राबता बहाल करेंगे और उस्मान जब्बार से तमाम सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। जबकि सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया है। क्या बिल को कमेटी में भेजा जाए, चेयरमैन सेनेट ने अरकान से सवाल किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का बिल की मुखालिफत में ऐवान में एहतजाज। ये बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ऐसी कानून साजी न की जाए जो आइन के खिलाफ है। बिल को ड्रॉप कर दिया गया है। सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया गया, जिसके बाद अभी की खबर यह है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल को ड्रॉप कर दिया है। और क्या बिल को कमेटी में भेजा जाए, चेयरमैन सेनेट ने अरकान से यह सवाल पूछा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने इस बिल की मुखालफत की। मजीद बात करते हैं उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइएगा कि सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पहले पेश किया गया और अब बिल को ड्रॉप कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट ने तदारुक पर इंतहा पसंदी बिल पर जो मजीद कार्रवाई है वो रोक दी है, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर ने तदारुक पर बिल इंतहा पसंदी की मुखालफत की थी। इसके पहले जब सेनेटर शाद अमान ने ये बिल पेश किया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी बिल की मुखालफत की और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाए। इस मौके पर जो PTI के सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद, उसका इजहार ख्याल किया कि जो तदारुक पर इंतहा पसंदी बिल है इससे हमें बू आ रही है। साफ जाहिर है कि तदारुक पर इंतहा पसंदी बिल जो है वो PTI के खिलाफ है। जबकि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। फिर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की और कहा कि कल इस बिल के हवाले से कल हमें जो है ताना मिलेगा। इस बिल से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर होते हैं, इसलिए हम इस बिल की जो है वो हिमायत नहीं कर सकते। इसके बाद सेनेटर गफूर हैदरी ने भी कहा कि जो हम गो के इत्तेहादी हैं हुकूमत के, लेकिन ये जो बिल है हम इसकी जो है हिमायत नहीं कर सकते, हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को जो है वो रोक दिया है। जी उस्मान, इस बिल के मतन के हवाले से बताइएगा कि इस बिल में क्या क्या कहा गया था? जी बिल में ये चीजें थी कि कोई भी जब ये बिल पेश किया गया था तो इससे पहले जब ये बिल बनाया गया तो उसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर कही गई थी कि कोई भी ऐसी पार्टी जो कि एहतजाज करेंगे या किसी को तशद्दुद पर उकसाएंगे तो उस हवाले से कानून में उनके खिलाफ सख्ती से जो है वो इकदामात उठाए जाएंगे। उस पार्टी के जो सरबराह है उसके खिलाफ, उसके जो दीगर अरकान हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकेंगे। जबकि जो पार्टी होगी उस पर भी मजीद जो है मुश्किलात वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। और इस बिल में जो मेन चीज थी वो ये थी कि इस तमाम मामलात को दो चीजों पे तकसीम किया गया था। नंबर ये था कि जो पार्टी की जो भी शख्स होगा जिस पर ये बिल लागू होगा उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकेगा, बैरून मुल्क सफर की इजाजत उसे हरगिज नहीं होगी। जो शख्स इस बिल में कसूरवार पाया जाएगा उसका असली लाइसेंस तक मंसूर कर दिया जाएगा, उसके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाएंगे और किसी भी सतह पर वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हो सकता। ये बड़ी सख्त चीजें इसमें शामिल की गई थी, जिसकी वजह से तमाम जो सेनेटर्स थे, जो तमाम दीगर जमातें थी, उन्हें बिल की मुखालफत की। जी अच्छा उस्मान, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी इस बिल की मुखालफत की और ऐवान में एहतजाज किया, इस एहतजाज के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जब ये बिल पेश किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं हुमायूं मोहम्मद, उसने इस पर इज़हार ख्याल किया और उसको शदीद मुखालफत की। उन्हें कहा कि जो बिल पेश किया जा रहा है इससे हमें बू आ रही है, ये बिल सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिल पेश किया जा रहा है और हमें इसके टारगेट बनाया जा रहा है। लिहाजा हम इस बिल की ना सिर्फ मुखालफत करेंगे बल्कि ये बिल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही नहीं, जो दीगर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां हैं जो जमहूरियत की हामी हैं, ये उन तमाम के खिलाफ एक साजिश है। और अगर ये बिल पास होता है तो आज हम इसके जिद में आएंगे, कल तमाम दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इसका जो खमियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा। जब वो इज़हार ख्याल के बाद वापस अपने निश्चित पर बैठ गए थे तो जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं
ان کے جو اراکین ہیں سینیٹرز ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، انہوں نے بھی اس کی تائید کی جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں کہ یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی شدید جو ہے وہ وائلیشن ہوگی، اور اس میں اگر کسی شخص کو وہ احتجاج نہیں کر سکے۔ اچھا عثمان، وضاحت کر دیجئے گا کہ کیا اس بل کو پہلے کسی کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا تھا؟ جی بالکل نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، سب اس پہ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ جو بل جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی سینٹ میں لایا گیا ہے۔ ان کا موقف ہے تمام سینیٹرز کا کہ اس کو پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے، کمیٹی میں اس پر ڈسکشن کی جائے، اور صرف آج بل پیش ہونے سے پہلے چند سینیٹرز کو یہ بل بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ اس پر اس کو دیکھ لے، پڑھ لے، جس پر جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق نے کہا کہ جب صبح میں نے بل کو دیکھا تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ اس بل میں کیا کیا دفعات شامل کی گئی ہیں، یہ تو سراسر جو جمہوریت کے خلاف سازش دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو بل ہے اس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اگر ہم آج بل کو پیش کریں گے تو کل ہم کس کا سامنا نہیں کر سکیں گے، کل ہم جمہوریت کے حق کی بات نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بل کی نہ صرف مخالفت کریں گے، بالکل تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ عثمان جبار ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے۔ کامران، کہیے گا کہ سب سے پہلے سینٹ اجلاس میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا گیا، جب سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی گئی تو اب بل جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کامران خان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کامران خان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ نے انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراپ کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا حکومت نہ کرے لیکن میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے بل کے خلاف احتجاج کیا۔ کامران مرتضی بولے ایسی قانون سازی نہ کی جائے جو آئین کے خلاف ہو، یہ بل کل ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا، جبکہ عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اس بل سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران، کہیے گا کہ پہلے یہ بل پیش کیا گیا لیکن سیاسی جماعتوں کی مخالفت کے بعد اس بل کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، دیکھیے یہ سینٹ میں اور بھی قانون سازیاں پہلے بل پیش ہوتے رہے ہیں اور وہ بہت ہی عجلت میں منظور ہوئے ہیں۔ آج اتوار والے دن یہ سیشن طلب کیا گیا سینٹ کا، اور اس کا ایجنڈا بھی پہلے پبلک نہیں ہوا تھا۔ اب یکدم سے جو وزیر مملکت ہیں برائے قانون شہادت اوان، انہوں نے یہ بل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پیش کیا، تو اس پر شدید مخالفت کا سامنا ہوا۔ پی ٹی آئی کے، نہ صرف پی ٹی آئی کے سینیٹرز بلکہ جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان خاص طور پر شامل ہیں، ان کے کامران مرتضی نے، اس کے علاوہ عبدالغفور حیدری نے، طاہر بزنجو جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے وہ اگر ہم عجلت میں کریں گے تو یہ کل کو ہمارے لیے، آج یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے لیے ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کی جا رہی ہے قانون سازی، تو کل یہی قانون جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے کارندوں پر اور کارکنوں پر بھی استعمال ہوگا۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ حکومت کے اپنے اتحادی جو ہے انہوں نے اس قانون سازی کی مخالفت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ قانون سازی جو ہے وہ سیاسی ہتھکنڈوں کے طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے خلاف استعمال کی جائے گی، اس لیے ایسی قانون سازی سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بل جو ہے پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے، وہاں پر اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ نوک پلک سنواری جائے اور اس کے اوپر بحث کی جائے، اور اس کے بعد اس کو اپروو کیا جائے۔ یکدم سے اس کو ٹیبل کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ رائے شماری کرنا یہ کسی طور بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو جس کے بعد یہ ہوا کہ ان تمام جو حکمران اتحادیوں کے جو سینیٹرز تھے ان کی مخالفت کے بعد اس بل کو، اس کے اوپر مزید کاروائی کو روک دیا گیا۔ اچھا کامران، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ حکومت چاہے نہ کرے لیکن میں اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ اگر یہ بل جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر دوبارہ سینٹ میں آتا ہے تو کیا چیئرمین سینٹ کا یہی سٹینڈ رہے گا؟ ان کے سٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ابھی یہ انہوں نے تو، میں نے جیسے کہ بتایا کہ وزیر مملکت برائے قانون شہادت اوان جو ہیں انہوں نے تو یہ بل پیش کر دیا، انہوں نے واپس نہیں لیا، لیکن یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بل واپس لیتے اور پھر اس کو جو ہے وہ کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا۔
لیکن اس پہ چیئرمین سینٹ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اس کے اوپر مزید پیش رفت چاہتے تھے تو وہ اس کو کمیٹی کے جو ہے پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے یا سب کمیٹی ہوتی ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے اور اس کو اس کی نوک پلک جو ہے وہ سنواری جاتی ہے قانون سازی کی اور پھر دوبارہ جو ہے یہ ٹیبل کیا جاتا ہے رائے شماری کے لیے اور بحث کے لیے. تو چیئرمین سینٹ نے یہ بل بھیجا نہیں کسی پارلیمانی کمیٹی کو بلکہ انہوں نے روک دیا. انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جی میں اس کے اوپر کاروائی ہی روک رہا ہوں اور یہ چیئرمین سینٹ کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو کوئی بھی رولنگ جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے یہ اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مزید پیش رفت جو ہے وہ روکی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, کیونکہ جب قومی اسمبلی کا سیشن طلب کیا جاتا ہے تو اگر اس کے ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے اور وہاں سے پاس ہو کر یہ دوبارہ آتا ہے تو پھر اس وقت کا جو موقف ہوگا چیئرمین سینٹ کا وہ اس وقت سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. بیورو چیف اسلام آباد کا عمران خان اور ہمارے نمائندے عثمان جبار ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.